ونؤمن به نستعين وهو خير الناصر والمعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائه أجمعين ومن عداوته إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، ہم مکروہ معاملات کو بیان کر رہے تھے، اس کی 3 قسمیں بیان کیا تھا. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو انسان کو حرام کی طرف دھکیل دیتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملات کیا تھے؟ حرام، مکروہ. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو ان کے جو ہے نا وہ پستی کی وجہ سے، اس صنعت کے پستی کی وجہ سے، اس معاملہ کی پستی کی وجہ سے مکروہ تھی. ٹھیک. اور کچھ وہ تو آج پڑھیں گے، اور کچھ جو ہے ایسے تھے کہ جو شبہ آور ہونے کی وجہ سے کراہت تھا، وہ بھی آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ان جو ہے کیا کہتے ہیں معاملات میں سے ایک معاملہ، ٹھیک ہے نا، یا پیشہ اختیار کرے کہ جو نساجت کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود پست ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ ہی پست ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ مقبول ہے. بافندگی یا کہے کہ جولاہے کا کام ہے نا، جولا جو کپڑے بناتے ہیں، کہہ رہے کہ یہاں نساجت سے مراد، البتہ یہ عرب میں کہہ رہے کہ ایک ہے حیاکت اور دوسرا جو ہے نساجت، 2 لفظ آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو نساجت سے مراد حیاکت بھی ہے اور خود نساجت بھی ہے. عرب والے کہتے ہیں کہ نساجت جو باریک کپڑے ہیں نا جو ہم پہنتے ہیں انسان، اس کو نساجت کہتے ہیں، اس کے کام کو جولاہا جو یہ بناتا ہے. حیاکت کہتے ہیں جو موٹے کپڑے وغیرہ، مثلا یہ قالین وغیرہ، ٹھیک ہے نا، قالین وغیرہ کے کا کام کرنے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آگا نساجت. یہاں دونوں کچھ ہیں. ویسے عربی میں جو ہے نساجت جو ہے خاص کپڑے والوں کے لیے کہا جاتا ہے. حیاکت جو موٹی چیزیں بناتے ہیں، قالین ہے، دریا وغیرہ ہے، ان کو بنانے کے لیے. یہاں پہ مراد کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کو شامل ہیں، چاہے وہ حیاکہ ہو یا نساجت. البتہ اس سے ایک چیز کو مستثنیٰ کیا ہے، عمل خوص، جو کیا ہے نا، مسلح جو وغیرہ نہیں بناتے ہیں، چٹائیاں جو بناتے ہیں، وہ بھی تو موٹی بافندگی ہے نا، ہے تو ہے، وہاں پہ جولائی کا کام ہے. لیکن اس عمل کو استثناء کیا اس لیے کہ یہ عمل انبیاء علیہ السلام ہے. ابھی آپ دیکھیں باہر، آپ دیکھیں لمبا جائے گا، یہاں پہ امیر المومنین کی ایک حدیث لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے کہ امیر المومنین ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مسجد کوفہ میں علمی مذاکرہ کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک کہہ رہے کہ بدترین خال، جس کے سر میں جو ہے بال بھی نہیں تھے، اور داخل ہو کے سلام بھی نہیں کیا. سلام نہیں کر کے جو ہے مسجد میں کچھ دیر ٹھہر کے نماز پڑھ لیا ہوگا، واپس نکلنے لگے. تو امیر المومنین نے ابن عباس کو بھیج دیا. عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد کے لیے کہاں جا رہا ہے. تو جا کے اس نے پوچھا تو کہا کہ میں ایران سے آ رہا ہوں، اصفہان کا بندہ، اصفہان ایران ہو. کہا کہ کہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بصرہ جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا وہاں علم حاصل کرنے کے لیے. تو ابن عباس کے امیر المومنین سن رہا تھا. ابن عباس ہنسنے لگے. باب العلم کو چھوڑ کے تم بصرہ جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لیے؟ امیر المومنین جو باب العلم رسول خدا کہتے جانا مدینہ علمی وعلی بابها ہے، یا انا مدینہ الحکمت والی باب، اس کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو. تو امیر المومنین نے پوچھا کہ ابن عباس اس سے پوچھو اس کا جو ہے نا پیشہ کیا ہے، کیا کام کرتا ہے. تو اس نے کہا میں جولاہے کا کام. تو آپ نے پسند کر کے کہا کہ میرے بھائی جو ہے رسول خدا نے کیا سچ کہا تھا، جان لو یہ جولاہے جو ہے بدترین خلق ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا، اس لیے کہ اس سے جو ہے انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے.
وہ وہاں پہ 10-12 چیزیں گر گیا ہے. اس نے فلاں نبی کی جو ہے حضرت آدم کے جامے کو انہوں نے چرایا ہے, اس نبی کے یہ کام یہ چرایا ہے, کمر بند ہے حضرت اس کے کمر بند ہے اسحاق کے کمر بند کو چرایا. اس طرح سے تقریباً 10-12 انبیاء کے جو ہے نا وسائل کو انہوں نے چرایا ہے. وکان فی المدینہ تسعۃ رہط نہیں ہے جو قرآن میں ہے, فساد پھیلاتے تھے. کہہ رہے کہ جو 9 راحت تھے جو فساد پھیلانے والے ہیں, 9 قسم کے جلاہے اور حجامت کرنے والے افراد تھے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے آقا. یہ اسی طرح جو ہے ناقہ صالح کے ولد ناقہ صالح اس طرح سے اس کو بھی انہوں نے چرایا ہے. تو یہ ان کی جو ہے اس میں مذمت میں کافی احادیث آئی ہے کہ جو اس صنعت کے یا اس پیشے کے پست ہونے کو بیان کریں. تو حجامت کا بھی یہی ہے, اس کے بعد حجامت بھی آ رہے ہیں نا آقا, ٹھیک ہے نہیں ہے. اسی طرح ضراب الفحل, ٹھیک ہے آقا, نر حیوان کو مادے کے لیے چھوڑتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ جو ہے اس کام کو اس کام کے لیے کیا لیتے ہیں آقا, دیہاتوں میں پیسے لیتے ہیں نا. ایک نر مادے نر کو رکھتا ہے, جو لوگ مادے کے لے کے آتے ہیں کہ وہ اسے نسل بنا لیں گے. کہہ رہے کہ اس صورت میں ہے کہ بھائی اس کے جو ہے نا ضربات کو بھائی نزدیکی کے عدد کو معین کرے. بھائی کیا ہے ایک دفعہ کے اتنے, 2 دفعہ کے اتنے. تو یہ کیا ہے وَكَسْبُ الصِّبْيَانِ, کہہ رہے کہ بچوں کا کسب کردہ چیز ہے نا, موضوعات کو مکروہ ہے موضوع کو بتا رہے ہیں نا. تو کہہ رہے وہ چیزیں جن کو بچوں نے خود کسب کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے اس کی تجارت بھی مکروہ ہے. اسی طرح اس شخص کے ساتھ کراہت وہ کیا کہتے ہیں, اس شخص کے مال سے تجارت کرنا جو حرام حلال سے اجتناب نہیں کرتا ہے, یہ مکروہات ہو گئے ہیں. البتہ یہ جو بچے نے جس چیز کو کسب کیا ہے وہ مجہول ہو, وہ کسب جو ہے مجہول ہو. ایک دفعہ ہے کہ بھائی بچے نے کہاں سے کسب کیا اس مال کو آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ جو ہے نا مجہول سمجھا, کہاں سے کسب کیا ہے پتہ نہیں ہے, تو وہ قابل کراہت ہوگا. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہاں سے کسب کیا, حرام سے کسب کیا ہے, تو اس سے معاملہ کرنا ہی حرام ہوگا نا. اگر آپ کو 100% پتہ ہے بھائی اس نے حلال طریقے سے کسب کیا ہے, تو اس کسب شدہ جو ہے چیز کو محل تجارت قرار دینا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ ہے کہ بھائی نہ آپ کو اس کے حرمت کا پتہ ہے, نہ اس کے جو ہے مباح ہونے کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, حلال ہونے کو کا پتہ ہے. تو اس صورت میں یہ کراہت ہے. ٹھیک, مباح اس کے علاوہ ہے بھائی, دونوں طرف رجحان نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ مکروہ ہے اور نہ کیا ہے حرام ہے, نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے. تو ایک طرف بھی راج مکروہیت نہیں ہے, تو وہ کیا کہلائے گا, مباح کہلائے گا. آخر میں کہا تھا نا کہ ثم التجارت, تو کہا تھا مصنف نے تجارت جو ہے یعنی کتاب ہے متاجر جو جمع ہے متجر کی, تو کہہ متجر جو ہے اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتی ہے. مصنف نے دونوں چیزوں کو استعمال کیا ہے, دونوں معنی کو استعمال کیا. مصدر میں وہ کیا کہتے ہیں, اس میں مکان ہونے کے حوالے سے موضوع تجارت کو جو کہ ابھی تک ہم تقسیم کر رہے تھے جو ہے حرام, مکروہ اور مباح میں 3 چیزوں میں تقسیم کیا نہیں کیا, وہ بیان کیا. دوسرے کے لیے کتاب کے شروع میں کہا تھا کہ وہ کہاں پہ بیان کریں گے, فی تقسیم آخر, دوسرے ایک تقسیم, وہ دوسری تقسیم یہ آخر میں آ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے تجارت کو تقسیم کیا ہے اقسام 5 میں. تجارت کو جو تقسیم کیا ہے, پہلے ہم نے موضوعات کو تو بتا دیا, ابھی تجارت کو تقسیم یعنی خود نفس تجارت کرنے کو تقسیم کیا ہے. کس کی طرف آگا, 5 قسموں کی طرف, احکام 5 کی طرف. کس طرح آگا, یعنی حرام تو وہی ہوگا جو
حرام کن چیزوں سے حرام جو ہے اشیاء اعیان نجسہ وغیرہ کے ذریعے سے تجارت کرے تو وہ موضوع تجارت بھی حرام ہوگا، اور خود جو ہے نا موضوعات بھی حرام تھے یا نہیں تھے، اس سے تجارت کرے تو بھی حرام ہو جائے گا نا، مکروہ بھی یہی، مباح بھی وہی ہو جائے گا۔ لیکن واجب کی بات ہے، واجب میں کیا ہے گا، اگر انسان کے خود انسان اور اس کے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ کی ضرورت ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا، واجب ہو جائے گا نا، منحصر ہو اسی تجارت کے اوپر، تو وہاں تجارت کرنا واجب ہو جائے گا۔ یا کہہ لیں کہ نظام نو انسانی، بھائی آپ تجارت کے بغیر انسان کے جو نظام مختل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس صورت میں واجب کفائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے آپ کے پاس نان و نفقہ کی کمی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہاتھ کو جو ہے نا کھلا بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وسعت دینا چاہتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، وہاں پہ تجارت کرنا کیا ہوگا، مستحب ہوگا۔ بس یہ موارد نہ ہو تو باقی موارد کس میں آ جائیں گے، مباح میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آ جائے دیکھتے ہیں، والنساجۃ والمراد بها ما يعم الحیاکت، یعنی نساجت بھی مکروہ اس میں سے تجارت کے جو ہے موارد میں سے ایک مورد ہے، کہنے کہ نساجت سے مراد وہ یہاں پہ وہ چیز ہے جو کہ حیاکت کو بھی شامل کرے۔ حیاکت کہانا عرض کیا کہ موٹی چیزوں کو جو بنانے والے ہیں، جو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب نساجت جو نفیس کپڑے وغیرہ بناتے ہیں اس کے لیے حیاکت دری وغیرہ، قالین وغیرہ، قالین بافی وغیرہ کو وہ شامل ہے۔ والاخبار متضافرۃ بالنہی عنہا، کہنے کہ اخبار بہت زیادہ ہے کہ اس نساجت سے نہیں کیا ہے اخبار نے۔ والمبالغۃ فی ضیاعتها، اور اس کی پستی ہونے میں بھی مبالغہ کی ہے، بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ پست جو ہے پیشہ ہے۔ ونقصان فاعلها، بھائی جو اس کام کو انجام دے دے اس کا فاعل نقصان میں اور خسارے میں رہتا ہے۔ حتی نہا عن الصلاۃ خلفہ، یہاں تک کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں کیا ہے۔ والظاہر اختصاص النساجۃ والحیاکۃ بالمغزول ونحوہ، کہ ظاہر جو ہے ظاہراً جو نہیں وارد ہو گئی ہے، یہ مختص اس نساجت کے ساتھ یا حیاکت کے ساتھ جو کہ اونٹ وغیرہ کو کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو جب کاٹنے کی بات ہی نہیں ہے تو فلا یکرہ عمل الخوص، تو خوص کا عمل مکروہ نہیں ہوگا نا، وہاں باپنے کی اور یہ کاٹنے کی بات ہے، اونٹ وغیرہ یا جو ہے کیا کہتے ہیں کپاس وغیرہ نہیں ہے۔ ونحوہ، بل روی انہ من اعمال الانبیاء والاولیاء، بلکہ روایت کی گئی ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء کے عمل میں سے ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چٹائی وغیرہ انبیاء بناتے تھے۔ والحجامہ، اور اسی طرح جو ہے حجامت بھی کیا ہے، والحجامتی، وکل حجامتی ہونا چاہیے، وہ کاف کو فقل کسر کی، والحجامتی، اور اسی طرح حجامت کا کام پیشہ اختیار کرنا بھی مکروہ ہے، مع شرط الاجرتی، اجرت کا شرط کے ساتھ، لا بدونی، اگر شرط اجرت نہ ہو تو کراہت نہیں ہے۔ کما قیدہ المصنف فی غیرہ، جیسا کہ مصنف غیر اس کتاب میں اس کو مقید کیا ہے اسی شرط کے ساتھ، وغیرہ، اور غیر مصنف نے بھی ایسا کہا ہے۔ ودل علیہ الخبر، اور اسی شرط کے اوپر جو ہے خبر بھی دلالت کرتی ہے کہ بھائی شرط کرے تو مکروہ ہے، وإلا نہیں۔ وظاہرہ ہونا الاطلاق، لیکن یہاں پہ جو ظاہر ہے عبارت مصنف کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ مطلق چھوڑا ہے مصنف نے، چاہے شرط کرے یا نہ کرے، ہر حالت میں کراہت ہے۔ وضراب الفحل، اسی طرح جو ہے نر جو حیوان ہے نا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں نزدیک کرنے کے لیے، مادہ حیوان کے نزدیک کرنے کے لیے کرنے کا پیشہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے وہ بھی کراہت ہے۔ کس طرح بیعیوجرہ لذالک، یعنی اس کو اجارے میں دے دے بھائی، ٹھیک ہے، اسی کام کے لیے، ضرب کے لیے،
مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة. نہیں بھائی ساتھ ہی یہ جو ہے نا وہ کرے معین کرے بھائی 1 دفعہ 2 دفعہ ٹھیک ہے گا، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے میں اتنا پیسہ لیتا ہوں، اس طرح سے ہو کراہت ہے. لیکن ولا کراہت فی ما یدفع علیہ علی جہت الکرامۃ لاجلہ. بھائی لیکن جو ہے نا اگر یہ دے دیتا ہے اسی کام کے لیے کہ علی جہت الکرامۃ لاجلہ، ٹھیک ہے، یعنی تکریم کی خاطر، بھائی معاشیت انسان اس کے ساتھ وابستہ ہے، انسان کی خدمت ہو جائے تو اس طرح سے دے دے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، اسی کو وہ پیشہ بنائے تو مسئلہ ہے. وَكَسْبُ الصِّبْيَانِ الْمَجْهُولُ أَصْلُهُ وَالْمَجْهُولِ أَصْلُهُ. مجبور اصل کہ اسی طرح جو ہے ان بچوں کے کسب کو موضوع تجارت بنائے جو کسب مجہول ہے، جس کا اصل مجہول ہے، کہاں سے اس نے کسب کر کے لایا ہے معلوم نہیں، اس چیز کو مطلب اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کی خرید و فروخت ہے یا پیسہ لے کے آیا ہے، لیکن کہاں سے اس نے پیسہ لایا ہے معلوم نہیں ہے، اس کے بدلے میں خرید و فروخت اس کسب کے ذریعے سے. کیوں لما یدخلہ من الشبہۃ، یہاں سے یہ شبہات جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ موارد ہے جو وہ پیشے یا موارد ہے جن کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ شبہ کی وجہ سے، کہہ رہے کہ لما یدخلہ من الشبہۃ اس لیے کہ یہ شبہ میں داخل ہو جاتے ہیں. الناشئۃ من اجتراء الصبی علی ما لا یحل، جو کہ پیدا ہو جاتا ہے شبہ کہاں سے آگا؟ علی اجتراء الصبی، وہ بچے کی جرأت سے پیدا ہو جاتا ہے. علی ما لا یحل، یہ بچہ جرأت کر سکتا ہے ایسے موارد کی طرف کہ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ایسے موارد سے وہ کسب کر سکتا ہے. کیوں بھائی؟ لجاہلی، اولا تو یہ کہ ممکن ہے اس کو جو ہے حرام حلال کا پتہ نہ ہو. بچہ ہے کہتے ہیں نا، نہیں کہتے بچہ ہے، آواز بھی بے ارتفاع قلم یعنی ہو، یا بعض بچے بہت شیطان ہوتے ہیں، اس کو پتہ تو ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہونے کا پتہ ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میں مکلف تو ہوں نہیں، مجھے سزا عقاب تو ہے ہی نہیں، بس میں انجام دے دیتا ہوں. ٹھیک، اس کو تجری کہتے ہیں نا. اصول میں پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا؟ تجری اسی کا یعنی اس کے اندر جرأت آ جائے. وَلَوْ عُلِمَ اِكْتِسَابُهُ، ٹھیک ہے، لیکن من محلل، لیکن اگر جانا جائے یا جو تاجر اس کے ساتھ جو ہے تجارت کرنا علم پڑھے تو شاید ہو سکتا اس کے محل کسب کے بارے میں علم حاصل ہو جائے کہ بھائی اس نے حلال طریقے سے کیا کیا آگا؟ کسب کیا، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا آگا؟ آگا باقر نے خود دیکھا جا کے جو ہے بیچارہ محنت مزدوری کر کے حاصل کر کے لے کے آیا یا اپنے والد سے اٹھا کے لے کے آیا. ان اطلق الاکثر، گرچہ اکثر نے اس کو مطلق چھوڑا ہے، چاہے اس کے محل کسب کا آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے. کہا ہے کہ بھائی کسب صبیان، جو کچھ جو ہے بچوں نے کسب کیا ہے اس کے ذریعے سے تجارت کرنا مطلوب ہے. کما انه لو علم تحصیلہ او بعضه من محرم، جیسا کہ یہ جان لیا جائے کہ اس نے تمام کا تمام یا بعض کو کسی حرام سے کسب کیا ہے، حرام راہ سے کسب کیا ہے، تو وجب اجتناب ہو، تو یہ کل سے اجتناب واجب ہوگا جب سب کے بارے میں. او اجتناب ما علم منہ، یا جو بعض جو جس کے بارے میں بعض کو محرم سے کیا کہتے ہیں حاصل کیا ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے. او اشتبہ بھی، یا اس کے ساتھ جو اشتباہ ہے، ٹھیک ہے، حرام کے ساتھ مشتبہ ہو گیا، مل گیا ہو، اس سے اجتناب ضروری ہے. ومحل الکراہۃ تکسب الولی به او اخذه منه او الصبی بعد رفع الحجر عنه.
ومحل الکراہت تکسب الولی به محل کراہت کہاں پہ آگا؟ تکسب الولی، اسی مال وہ مال جو سبھی نے کسب کیا ہے اس سے ولی خود کسب کر لے، جہاں سے لے کے آئے نا، بچے نے لے کے آئے، جہاں سے لائے اس کو پتہ نہیں، اور پھر جا کے وہ خود کسب کرتا ہے، خود بچہ کرے تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں آگا، مطلوب قلم ہے نا، اس کے ذریعے سے ولی کسب کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وَأَخْذُهُ مِنْهُ، یا اس سے جو ہے اٹھا لیا جائے، اب سبھی یا خود سبھی بھی جو ہے محل کراہت واقع ہو سکتا ہے، کب؟ بعد رفع الحجر، حجر پڑھیں گے نا، حجر عنہ، یعنی بچے نے ابھی جو ہے کیا کیا آگا، وہ مال کو کسب کر کے ذخیرہ کر کے رکھ دیا ہے، ابھی تو محجور ہے نا، یعنی تصرف نہیں کر سکتا ہے، چونکہ بلوغ شرط ہے تصرف، بعد میں بالغ ہونے کے بعد اسی چیز کو بیچ دیتا ہے، تو کراہت ہے، وہ کراہت اس کی طرف پلٹے گا۔ وَكَذَا يُكْرَهُ كَسْبُ مَنْ لَا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمِ فِي كَسْبِهِ، اور اسی طرح اس شخص کے کسب کے ذریعے کو موضوع تجارت قرار دینا مکروہ ہے جو اجتناب نہیں کرتا ہے محرم سے، یعنی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا نہیں ہاں 100% حرام ہو تو پھر تو اجتناب کرنا واجب ہی ہو جائے گا نا، حرام ہو جائے گا نا اس کے ساتھ تجارت کرنا، یہ ایسا شخص ہے لاپرواہ ہے، اس کو حرام آ جائے حلال آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے ہمارے تاجر نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں، وہاں فراڈ کر کے دے دے یا سالم پیسے آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ فروٹ وغیرہ بیچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کم تول کے پیسے لے لیں یا پورا دینا پڑے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں نا ہم جیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جیسے سیدھے سادہ جائے جو دیکھے ہی نہ، وہاں توجہ ہی نہ ہو تو اپنا کام کر دیتے ہیں، نہ ہو آگا واقع کی طرح تیز تراز ہو تو مجبوری ہے بھائی پورا تول کے دے دو اور پیسے لے لو، ٹھیک ہے، وہاں تو حلال ہو گیا، یہاں پہ کیا ہوگا، حرام ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے لاؤبال کہتے ہیں۔ خوب آخری جو ہے موضوعات تجارت میں سے آخری موضوع کیا تھا گا؟ مباح ہے، اقسام تجارت میں سے، محل تجارت میں سے مباح ہے، ما خلا عن وجہ رجحان، مباح وہ ہے کہ جو وجہ رجحان سے خالی ہو، یعنی من الطرفین دونوں طرف، کیا کہ اللہ یکون راجحا ولا مرجوحا، نہ راجح ہے نہ مرجوح ہے، تحقق الاباحت، ٹھیک ہے نا، تحقق اباحہ کے لیے یہی کافی ہے، لتحقق الاباحت، لتحقق الاباحت، تو اس صورت میں اباحت کیا ہو جائے گا، متحقق ہو جائے گا، جب جو ہے نا وہ رجحان راجح اور مرجوح نہ ہو، تو نہ ایک طرف رجحان رکھتا ہے نہ دوسری طرف جو ہے کیا ہے مرجوح ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر آگا کہا تھا کہ شارح نے فرمایا تھا کہ دوسری تقسیم میں جو ہے مصنف نے دوسرے معنی کو استفادہ کیا ہے، یعنی مصدر میمی ہونے کو، متاجر جو ہے متجر کی جمع ہے، متجر خود کیا ہے آگا مصدر میمی، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، سمت تجارت، یہ سمت تجارت تو کہ لایا بھی تھا، لایا تھا نہیں لایا تھا، تو کہہ رہے سمت تجارت، پھر یہ تجارت وہی ہے نفس التکسب، یہاں تجارت سے مراد کیا ہے آگا، خود نفس سے تکسب، یعنی اس سے مراد متاجر سے یا متجر سے مراد ہم نے کیا لیا ہے آگا، مصدر میمی لیا، تو یہ خود مصدر جو ہے خود فعل تقسیم ہوتا ہے باقسام خمسہ کی طرف سے، فالواجب منہا، اس میں سے واجب کیا ہے گا، ما توقف تحصیل معونته ومعونة عیاله الواجب النفقۃ علیہ، تو تجارت واجب وہ ہے کہ جہاں پر جو ہے نا اس کا اپنا معونہ یا اس کے واجب النفقہ اہل و عیال کا معونہ اسی پر موقوف ہو، کس پر، تجارت پر، واجب ہوگا نہیں ہوگا، اور کوئی درآمد ہے ہی نہیں، وہ مطلق التجارت، مطلق تجارت بھی واجب ہے بھائی، چاہے درآمد ہو یا نہ ہو، یتم بہا نظام النوع الانسانی، جس سے نوع انسانی کا جو نظام برقرار رہے، تمام ہو جائے، تو وہ بھی کیا ہے گا، واجب ہے نا،
کوئی نہ کوئی تو کرے بھائی. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْكِفَائِيَّةِ، یہ جو ہے واجبات کفائیہ میں سے. وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَنْعُونَةِ، اگرچہ یہ جو ہے زائد بر معونہ ہو، یعنی معونہ کے لیے جو ہے آپ کے خرچے کے لیے کوئی درآمد کے لیے کوئی سسٹم موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن نظام انسانیت اس پہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کے اوپر جو ہے اگر آپ تجارت کر سکتے ہو تو تجارت کرنا واجب ہو جائے گا، واجب کفایہ. وَإِلَّا انسان بھوکے مر جائیں گے نا. کوئی بھی تاجر شہر میں جو ہے گندم وارد نہ کرے، کھانے پینے کی چیزیں نہ لائے تو شہر والے تو بھوکے مر جائیں گے، خصوصاً شہر والے. چلو دیہاتی لوگ کچھ نہ کچھ اپنا درآمد رکھتے ہیں نا، شہروں میں کیا کچھ نہیں. والمستحب ما يحصل به المستحب، مستحب وہ چیز ہے جس سے مستحب حاصل ہو جائے گی. وهو التوسعة على العيال، مثلا اپنے اہل عیال کو وسعت میں رکھنا چاہتے ہیں. ونفع المؤمنین، مومنین کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں. ومطلق المحاویج غیر المسترین، جو مستر نہیں ہیں ان کے احتیاجات کو پورا کرتے ہیں. مستر ہو تو واجب ہو جائے گا. ایک شخص مستر ہے تو اس کے احتیاج کو پورا کرنا آپ کے اوپر، آپ کر سکتے تو واجب ہوگا. نہ کر نہیں اتنا مستر نہیں ہے لیکن محتاج ہے. اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مستر نہ ہو محتاج ہوتے ہیں، ان کے احتیاج کو دور کرنے کے لیے مستحب. والمباح ما يحصل به الزیادہ فی المال من غیر الجہات الراجحۃ والمکروہ. مباح وہی ہے جو کہ کسی ایک طرف زیادت جو ہے حاصل نہ ہو، جہات راجح اور مرجوح دونوں نہ ہو، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، ٹھیک ہے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مباح ہو جائے گا. واجب بھی نہ ہو، مستحب بھی نہ ہو، تو مباح ہو جائے گا. والمکروہ والحرام التکسب بالاعیان المکروہۃ والمحرمہ، مکروہ اور حرام جو ہے اعیان مکروہ اور محرمہ سے کسب کرنا، ٹھیک ہے گا. خود ان کا خرید و فروخت بھی حرام تھا، ان کو بیچنا، ٹھیک ہے گا، یعنی ان کو موضوع قرار دینا بھی حرام تھا، تو نتیجتاً اس سے تجارت کرنا بھی کیا ہوگا؟ حرام یا مکروہ ہوگا. وقت تقدم، یہ گزر گیا. بس کرے ہے 15 ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم.